بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ میں ہم اپنا ایک اور درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہی قواعد البحث کے متعلق تفصیلاً بیان کیا گیا تھا، اور البحث کے 3 معنی میں سے یہاں پر تیسرا معنی مراد ہے، یعنی تیسرا معنی اس کا تھا مناظرہ۔ تو ہی قواعد البحث کا معنی ہوگا کہ یہ مناظرہ یعنی علم مناظرہ کے قواعد ہیں۔ متضمنۃ شامل ہیں، متضمنۃ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قواعد شامل ہیں لما ان امور کو، ان چیزوں کو، یجب استحضارها کہ جن چیزوں کو یاد رکھنا واجب ہے، فی فن المناظرتی فن مناظرہ میں۔ یہ متن ہے۔ متضمنۃ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ متضمنۃ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رفع علی انہ خبر بعد خبر، متضمنۃ کو رفع دیا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ خبر کے بعد خبر ہے، یعنی ہی یہ مبتدا تھا، اور قواعد یہ اس کی خبر اول، اور متضمنۃ یہ ہی اس میں اشارہ کی خبر ثانی ہوگی، دوسری خبر ہوگی۔ جس طرح قواعد حالت رفعی میں ہے، قواعد البحث حالت رفعی میں ہے، اسی طرح متضمنۃ بھی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہوگا۔ رفع علی انہ خبر بعد خبر، متضمنۃ کو رفع دیا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ خبر کے بعد خبر ہے، او نصب علی الحال یا حال ہونے کی وجہ سے اس کو نصب دیا گیا ہے۔ یہاں مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے متضمنۃ کی دوسری ترکیب بیان فرمائی ہے۔ پہلی ترکیب کے مطابق متضمنۃ ہی کی خبر بن رہا ہے، اور دوسری ترکیب کے مطابق یہ حال بن رہا ہے۔ حال کس سے بن رہا ہے؟ قواعد سے حال بن رہا ہے۔ قواعد الحال ہوگا، اور متضمنۃ یہ اس کا حال ہوگا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا ہی قواعد البحث متضمنۃ، یہ مناظرے کے قواعد ہیں اس حال میں کہ یہ قواعد شامل ہیں لما ان چیزوں کو یجب استحضارها فی فن المناظرتی کہ جن چیزوں کو یاد رکھنا فن مناظرہ میں ضروری ہے۔ لما متن کے اندر لما آیا تھا، شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ما کے بعد اے امر نکال کر ایک اعتراض کا جواب دے دیا۔ یہاں پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ استحضارها کی ضمیر یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ ماں اس میں موصولہ ہے اور یہ مذکر ہے، اور ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ مؤنث کی ہے، لہذا یہاں پر ضمیر اور اس کے مرجع کے درمیان مطابقت نہیں۔ حالانکہ ضمیر اور اس کے مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کا مرجع بھی مؤنث ہونا چاہیے، اگر ضمیر مذکر کی ہے تو مرجع بھی مذکر ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر ضمیر مؤنث کی ہے اور اس کا مرجع یعنی ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ مذکر ہے، تو یہاں پر جو کہ مؤنث کی ضمیر ہے اس کو ما جو مذکر ہے اس کی طرف لوٹانا درست نہیں۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کا جواب اے امور سے دے دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ما کے اندر 2 پہلو ہیں، ما کے اندر 2 اعتبار ہیں، ایک اعتبار سے یہ مذکر ہے اور ایک اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، ما اس میں کوئی علامت تانیث نہیں، یہ مذکر ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن ما سے جو ہم معنی مراد لے رہے ہیں وہ معنی مؤنث ہے، لہذا ما معنی کے اعتبار سے مؤنث ہوا۔ تو ضمیر کبھی لفظ کے اعتبار سے لوٹا دی جاتی ہے مرجع کی طرف، اور کبھی ضمیر معنی کے اعتبار سے لوٹا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ضمیر ما کی طرف لوٹائی گئی، ما اگرچہ لفظ کے اعتبار سے تو مذکر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ معنی کے اعتبار سے کس طرح مؤنث ہے؟ ما سے مراد امور ہے، اور امور جمع ہے، اور
جمع کو بتاویل جماعت لیا جاتا ہے، یعنی جو 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اس کو جماعتن کی تعویل میں لے کر اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ تو ماں سے مراد جمع ہے، 3 اور 3 سے زیادہ افراد ہیں، اور جب وہ جمع ہوا تو جمع کو بتاویل جماعت کر کے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں سے مراد امور ہیں، یعنی یہ علم مناظرہ کے قواعد ہیں، اس حال میں کہ یہ شامل ہیں لی ماں ان چیزوں کو۔ تو دیکھیں یہاں پر ماں سے مراد چیزیں ہیں جو کہ جمع ہے، اور جمع کو جماعتن کی تعویل میں لیا جاتا ہے، اور جماعتن کے اندر تائے تانیث ہے، یہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ لہٰذا اب ماں سے مراد جماعت ہوا، اور ماں کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹانا بھی درست ہے، کیونکہ ماں سے جو معنی مراد ہے وہ مؤنث ہے، اور یہ ضمیر اسی معنی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے متن کی عبارت ہے یجب استحضارها فی فن المناظرتی۔ اس متن کے اندر فن مناظرہ کا لفظ آیا تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن مناظرہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے متن کے اندر ماتن نے بھی فن مناظرہ کی تعریف کی ہے الباحث عن کیفیت البحث کے ذریعے۔ دونوں تعریفات کا خلاصہ اور مطلب اور مقصود ایک ہی ہے۔ پہلے ہم شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فن مناظرہ کی تعریف کی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں وَهُوَ علم، فن مناظرہ، علم مناظرہ ایسا علم ہے یعرف بہ کیفیت آداب اثبات المطلوبی، کہ جس علم کے اندر مطلوب کو ثابت کرنے کے طریقوں کی کیفیت کو جانا جاتا ہے، او نفیہ، یا مطلوب کی نفی کے طریقوں کی کیفیت کو جانا جاتا ہے، او نفی دلیل ہی، یا مطلوب کی دلیل کی نفی کے طریقوں کی کیفیت کو جانا جاتا ہے مع الخصمی، خصم کے ساتھ، یعنی مد مقابل کے سامنے مطلوب کو کس طرح ثابت کیا جائے گا، یا اس کے مطلوب کی کس طرح نفی کی جائے گی، یا اس کے مطلوب کی دلیل کی کس طرح نفی کی جائے گی، یہ تمام کے تمام طریقے اصول فن مناظرہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن مناظرہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی، جبکہ ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی فن مناظرہ کی تعریف الباحث عن کیفیت البحث کے ذریعے بیان کی۔ دونوں کا مقصد ابھی بیان کیا جا چکا، ایک ہی ہے۔ الباحث فن مناظرہ کی صفت بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ الباحثی فن مناظرہ کیا ہے؟ الباحثی جو کہ بحث کرنے والا ہے، ان کیفیت البحثی مناظرے کی کیفیت سے۔ یہ مختصر انداز میں ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن مناظرہ کی تعریف کر دی، مقصد ایک ہی ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فن مناظرہ میں مناظرہ کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ ماتن کی تعریف سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فن مناظرہ میں مناظرے کی کیفیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ فن مناظرہ بحث کرتا ہے مناظرے کی کیفیت سے۔ الباحثی عن کیفیت البحث کے ذریعے ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن مناظرہ کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف کے ذریعے فن مناظرہ کا موضوع بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتا ہے کہ اس علم میں اس موضوع کے احوال سے بحث کی جائے۔ تو علم مناظرہ میں مناظرے کی کیفیت سے، مناظرے کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، لہٰذا فن مناظرہ کا موضوع مناظرہ ہوا۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فن مناظرہ بحث کرتا ہے مناظرے کی کیفیت سے، کس اعتبار سے؟ من کونہ صحیحا، کہ یہ مناظرہ صحیح ہے، او سقیما، یا یہ مناظرہ غلط ہے، مسموعا، یہ مناظرہ اس میں جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں یہ قابل سماعت ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے، او غیرہ، یا یہ قابل سماعت نہیں، ان کی طرف التفات کرنا ضروری نہیں۔
یعنی فن مناظرہ میں مناظرہ کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں کہ جن اصول و قواعد کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ صحیح ہو رہا ہے یا یہ مناظرہ غلط ہو رہا ہے۔ آگے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیانتن للذہن عن الضلالتی، یہاں سے فن مناظرہ کی غرض و غایت بھی ماتن نے بیان فرما دی۔ فن مناظرہ کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ سیانتن للذہن عن الضلالتی، بچاتے ہوئے ذہن کو گمراہی سے۔ آگے شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے للذہن کی وضاحت کر دی کہ للذہن کے اوپر الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد مناظر کا ذہن ہے، یعنی مناظر کے ذہن کو غلطی سے بچانے کی وجہ سے فن مناظرہ مناظرے کے قواعد سے بحث کرتا ہے، مناظرے کے احوال سے بحث کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اے لیسونا، یعنی تاکہ محفوظ رہے ذہن المناظری، مناظر کا ذہن، ان اس بات سے کہ ان یسلکا وہ چلے بھی طریقن ایسے راستے پر لا یوصل الی المطلوبی جو راستہ مطلوب تک نہیں پہنچاتا، فإن السالکا کیونکہ چلنے والا ما لم یعلم الطریقہ جب تک وہ راستے کو نہیں جانے گا، ولم یراعی اور صرف جاننا کافی نہیں راستے کو، بلکہ ولم یراعی اور رعایت کرنا بھی ضروری ہے، ولم یراعی اور وہ رعایت نہیں کرے گا ما ان چیزوں کی یجب رعایتہ فی السلوک فیہ کہ جن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے چلنے میں اس راستے پر، اس راستے میں چلنے میں جن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے جب تک ان چیزوں کی رعایت نہیں کرے گا اور جب تک وہ راستے کو نہیں جانتا ہوگا تو ربما یخطئ تو اکثر اوقات وہ خطا کر دے گا، ولم یصل اور وہ نہیں پہنچے گا الی ما ارادہ اس راستے کی طرف، ارادہ وصول الیہ کہ جس راستے کی طرف پہنچنے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ مرتبتاً آگے متن کی عبارت آ گئی۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رفیع علی ما ذکر، مرتبتن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور مرتبن کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہادہی کی تیسری خبر بن جائے گی۔ ہادہی کی پہلی خبر قواعد، دوسری خبر متضمنتن اور تیسری خبر مرتبتن ہوگی۔ رفیع علی ما ذکر اس کو رفع دیا گیا ہے اس بنا پر جو وجہ ذکر کی جا چکی، یعنی یہ ہادہی کی خبر ثالث ہوگی۔ او نصبہ یا اس کو نصب دیا گیا ہے علی انہ حال مترادفۃ اس بنا پر کہ یہ حال مترادفہ ہے، او متداخلۃ یا یہ حال متداخلہ ہے۔ حال مترادفہ اور حال متداخلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعریفات اچھی طرح سماعت فرما لیجیے۔ اگر ذوالحال ایک ہو اور اس کے کئی حال ہوں تو ان تمام حالوں کو آپس میں حال مترادفہ کہا جاتا ہے، یعنی ذوالحال ایک ہو اور اس ذوالحال کے حال دو یا دو سے زائد ہوں تو ان حالوں کو حال مترادفہ کہا جائے گا۔ حال متداخل کی تعریف یہ ہے کہ ایک کلمہ حال بن رہا ہو اور اسی کلمے کی ضمیر کسی دوسرے حال کے لیے ذوالحال بن رہی ہو تو اس حال کو حال متداخل کہا جائے گا۔ تو مرتبتاً حال مترادف بھی ہو سکتا ہے اور حال متداخل بھی ہو سکتا ہے۔ حال متداخل کس طرح ہوگا؟ ہادہی قواعد البحث کے اندر قواعد ذوالحال ہوگا اور متضمنتاً یہ قواعد کے لیے حال بنے گا، اور متضمنتاً کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ ذوالحال بنے گی اور مرتبتاً یہ اس ضمیر کے لیے حال ہوگا، اس وجہ سے اس کو حال متداخل کہا گیا۔ لہٰذا مرتبتاً یہ خبر بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے۔ حال بنے گا تو حال کے اندر دو احتمال ہیں، حال مترادف بھی بن سکتا ہے اور متداخل بھی بن سکتا ہے۔ حال کی صورت میں ترجمے میں زیادہ فرق نہیں ہوگا، چاہے حال مترادف بنے یا حال متداخل۔ حال مترادف ہوگا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہادہی قواعد البحثی، یہ بحث کے قواعد ہیں اس حال میں کہ یہ شامل ہیں ان امور کو کہ جن امور کا فن مناظرہ میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ مرتبتاً
اور یہ قواعد مرتب ہیں. اب یہاں پر مرتبتاً یہ قواعد ہی سے حال بن رہا ہے، یہ حال مترادف ہے. اور حال متداخل اگر ہوگا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہذہ قواعد البحث، یہ بحث کے قواعد ہیں، مناظرہ کے قواعد ہیں، متضمنتاً یہ شامل ہیں، شامل اس حال میں ہیں کہ یہ مرتب ہیں. اب مرتب یہ حال بن رہا ہے، متضمنتاً کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے حال بن رہا ہے، یہ حال متداخل والا ترجمہ ہوا. آگے متن کی عبارت ہے علی مقدمتن، یہ قواعد مرتب ہیں علی مقدمتن، ایک مقدمے پر. مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي الْمَقَاصِدِ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، اچھے طریقے سے مقاصد میں شروع ہونا جس چیز پر موقوف ہو اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ علم مناظرہ کے قواعد پڑھنا. علم مناظرہ کے قواعد پڑھنے سے پہلے مقدمہ بیان کیا گیا ہے، جس میں علم مناظرہ کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہے. جب تک ان اصطلاحات کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکے گا، آگے قواعد اور اصول مناظرہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو اصل تو ہمارا مقصود ہے اصول مناظرہ پڑھنا، لیکن یہ مقصود جس چیز پر موقوف ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. آگے متن کی عبارت ہے وہ ابحاتن، یہ قواعد مرتب ہیں ایک مقدمے پر. وہ ابحاتن تسعتن، اور 9 ابحاث پر، 9 بحثیں اس کے اندر موجود ہیں. وہ خاتمتن، اور ایک خاتمے پر. یعنی یہ جو مناظرہ کے قواعد بیان کیے گئے ہیں یہ ایک مقدمے پر مرتب ہیں، 9 ابحاث پر مرتب ہیں، اور ایک خاتمے پر مرتب ہیں. یعنی ان قواعد کے 3 اجزاء ہیں. ایک جز کا نام مقدمہ ہے، دوسرے جز کا نام ابحاث ہے، اور تیسرے جز کا نام خاتمہ ہے. خاتمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وَهِيَ مَا يُخْتَمُ بِهِ الشَّيْءُ، خاتمہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی چیز کو ختم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو بھی احسن اور سہل انداز میں مکمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.